بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی توبوا الی اللہ جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ بہت اللہ کے بندے ایسے ہیں جو گزشتہ رمضان میں اس کے آغاز کا استقبال کر کے روزہ نماز صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے تھے، لیکن اس رمضان کے آنے تک وہ اس دنیا سے حیات جاودانی کی طرف منتقل کر دیے گئے۔ آج وہ روزہ رکھنا چاہیں تو نہیں رکھ سکتے، تراویح پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے، خیرات کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ان کو ہر تمنا کے جواب میں یہی بتایا جاتا ہے کہ دنیا دارالعمل تھا، وہاں تو کام کا موقع تھا، اور اب جب دنیا سے آخرت کی طرف منتقل کر دیے گئے تو یہ دارالجزا ہے، دارالعمل نہیں ہے۔ یہاں اعمال کا موقع نہیں ہے، یہاں اعمال کے محاسبے کی جگہ ہے، اور اعمال کے نتائج اور اس کے ثمرات تک پہنچانے کی جگہ ہے۔ اس وجہ سے زندگی اللہ تبارک و تعالی شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نہایت سمجھدار اور ہوشیار ہیں وہ لوگ جو زندگی کے لمحات کو آخرت کے بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔ خواہشات نفسانیہ کے پورا کرنے کی یہ دنیا جگہ نہیں ہے، یہ بہت محدود زندگی ہے، بہت محدود اسباب و وسائل اللہ نے اس کائنات میں رکھے ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو زندگی کی بڑی لمبی مدت گزار چکا ہو، 70 سال 80 سال 90 سال۔ کسی بوڑھے سے بوڑھے آدمی سے اگر ہم مل کر کے یہ دریافت کریں کہ کیا آپ نے زندگی میں اپنی سب آرزوئیں اور تمنائیں پوری کر لی ہیں، تو ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جس کی آرزوئیں مکمل ہو گئی ہوں اس دنیا کے اندر۔ اس دنیا میں کسی کی آرزو مکمل نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں نہ دینداروں کی آرزوئیں مکمل ہوتی ہیں، نہ دنیا پرستوں کی آرزوئیں مکمل ہوتی ہیں۔ دنیا پرست بھی اپنی ہوسوں کو دل میں لے کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور دیندار بھی اپنی خواہشات و تمناؤں کو دل میں لے کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان کا دل دماغ بہت وسیع ہے، مگر کائنات اتنی وسیع نہیں ہے۔ انسان کا دماغ جتنی تمنائیں کر سکتا ہے، دل جتنے آرزویں کر سکتا ہے، تو دل میں تو کیپیسٹی ہے اس کی کہ اتنی تمنائیں کر لے جتنی چاہیں کر لے، لیکن اس کائنات میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پوری ہو جائیں۔ اس لیے دل ہے تو چھوٹا، مگر وسعت میں کائنات سے بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں بھی بے انتہا تمنائیں ہوتی تھیں، لیکن وہ سب تمنائیں اللہ سے اور اللہ کی ذات سے وابستہ ہوتی تھیں، پھر بھی اس کائنات میں پوری نہیں ہو سکتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کئی باتیں ایسی ارشاد فرمائی۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقاتل فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، دل میں یہ ارمان ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کروں، شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، یہی کرتا رہوں۔ لیکن کیا نبی کی یہ تمنا پوری ہوئی؟
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا اجر تو مل گیا، لیکن آپ دنیا میں ایسا ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات کے اندر اچھے لوگ اچھے آرزویں کرتے ہیں اور برے لوگ بری تمنائیں کرتے ہیں۔ دنیا پرست لوگ دنیا کے منصوبے بناتے ہیں اتنے کہ جو پورے نہیں ہو سکتے، اور دیندار لوگ اللہ کی رضا کے منصوبے بناتے ہیں اتنے زیادہ کہ وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو دنیا کے ارمان پکاتا ہے، جو دنیا کے خواب دیکھتا ہے، جو دنیا کی تمنائیں اور حرصیں کرتا ہے، وہ جلتا رہتا ہے اپنی آرزوؤں کے پورا نہ ہونے میں، اور جو آخرت کی تمنائیں کرتے ہیں ان کو نہ پوری ہونے کے باوجود آرزو کی وجہ سے اجر مل جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ایسا ہی کر دیتے ہیں جیسے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہو۔ ایک آدمی کے دل میں آرزو ہو کہ اللہ پاک مجھے مال عطا فرماتے اور میں بہت دولت مند ہوتا یا آئندہ کبھی ہو جاتا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ضرور تعمیر کرا دیتا، ایک مسجد میں بنا دیتا، ایک غریب کی پرورش کر لیتا، کسی مصیبت زدہ کے دکھ درد کو دور کر دیتا، مگر کیا کروں، سرے دست تو اس قابل نہیں ہوں، کبھی اللہ مجھے اس قابل بنائے تو میں یہ کروں گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسا شخص کرنے سے پہلے مر جائے اور زندگی میں کبھی اس کے حالات درست نہ ہوں اور کبھی وہ آرزو پوری نہ کر سکے، تو بھی قیامت میں ان کے ساتھ اٹھے گا جنہوں نے مسجدیں بنائیں، جنہوں نے غریب پروری کی، جنہوں نے بیماروں کا علاج کرایا، جنہوں نے مصیبت زدوں کی خدمت کی، ان کے ساتھ اٹھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صدق دل سے ارادہ کرنے والوں کے ارادے کو عمل قرار دے دیتے، اس کو عمل بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لیکن جو دنیا کے بناتے ہیں منصوبے، تو اس میں کیا ملتا ہے میرے دوستو؟ انسان جل جل کے مرتا ہے۔ جو آرزو پوری نہیں ہوتی تو اس کا دل ہی دکھتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، اور دین کی کوئی آرزو پوری نہیں ہوتی تو انسان اپنے اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے اور اس کے حبیب کی خبر پر یقین رکھتا ہے کہ میں اگرچہ یہ عمل نہیں کر پا رہا ہوں لیکن اس عمل کا بدلہ اللہ کے پاس ثابت ہے اور اللہ کے پاس مل کر رہے گا۔ تو اس وجہ سے آرزویں تو سب کی ہیں، مگر کچھ لوگ اپنی آرزو میں ناکام اور کچھ لوگ اپنی آرزوؤں میں چاہے پوری ہوں چاہے نہ ہوں مگر کامیاب ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو انبیاء نے بھی بڑی بڑی تمنائیں کی، کچھ پوری ہو گئیں کچھ پوری نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ مکے میں ایک بندہ ایسا نہ رہے جس کو ایمان نہ مل جائے اور جو جہنم کی آگ سے بچ نہ جائے، مگر یہ تمنا پوری نہیں ہوئی، مگر آپ کو اس کا اجر مل گیا۔ آپ کی آرزو تھی کہ نرینہ اولاد ہو، وہ پلی بڑی ہو اور آپ ان کو جوان دیکھیں، اپنا وارث دیکھیں، لیکن ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو پوری نہیں ہوئی لیکن اجر مل گیا۔ لوگوں نے کہا ان کی تو نسل ہی ختم ہو گئی، ان کی تو نسل ہی ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو انعام عطا فرمائے۔ ایک انعام یہ عطا فرمایا، ساری دنیا والوں کی نسل معتبر ہوتی ہے بیٹوں کے ذریعے سے، اور ہمارے نبی کی نسل معتبر ہوئی بیٹی کے ذریعے سے، داماد کے ذریعے سے، اللہ نے ان کی نسل کو معتبر بنایا۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ اگرچہ نرینہ اولاد کی آرزو نبی کی پوری نہیں ہوئی لیکن اس کے بدلے میں الکوثر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دشمن خوشیاں منا رہے ہیں کہ ان کی تو نسل ختم ہو گئی، یہ مقطوع نسل ہے، اب ان کا کوئی خاندان نہیں، تو وہ خود مٹ جائیں گے۔ ان خوشیاں منانے والے کو آج آپ جانتے بھی نہیں، وہ مفسرین نے تفسیروں میں ان کے نام کہیں لکھ دیے ہیں، تو علماء کو پھر بھی معلوم ہے کہ فلاں کو یہ آرزو ہوئی تھی اور یہ خوشی ہوئی تھی کہ نبی کی اولاد نہیں بچی، مگر دنیا ان کو جانتی بھی نہیں، وہ بے نام و نشان کر دیے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اہل بیت کو دنیا آج تک جانتی ہے، اور ان کے خاندان نسلاً بعد نسلن 1400 سال کے بعد اگر کوئی نسبت بھی کر دے کہ میں سادات ہوں، اگر کوئی نسبت بھی کر دے کہ میں ہاشمی ہوں، تو آج مسلمان اپنے مال کا میل ان کی خدمت میں نہیں پیش کرتا، اپنی کمائی سے جو خود کھاتا ہے وہ دیتا ہے کہ یہ میرے نبی کی اولاد ہے۔ تو اللہ نے ان کا نام تو روشن کر دیا اور نام مٹانا چاہنے والوں کے نام مٹ گئے۔
یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کون دخل دے سکتا ہے؟ لوگ اپنے اپنے منصوبے بناتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا میں لوگوں نے منصوبے بہت بنائے، لیکن منصوبے کسی کے پورے نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دن انسان کو جانا ہے اور اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو سب سے بڑی عقل مندی کی بات یہ ہے اور بڑی سمجھداری کی بات یہ ہے کہ آدمی آخرت کی فکر کرے، مرنے کی تیاری کرے۔ ہاں بھائی، دنیا میں ہم ہیں، ہماری صحت کا مسئلہ ہے، ہماری بھوک لگتی ہے، کھانے کا مسئلہ ہے، ہمیں کپڑے کا مسئلہ ہے، ہمیں رہنے کے واسطے کسی ٹھکانے کا مسئلہ ہے۔ مسائل ہیں دنیا میں رہنے والے کے ساتھ، دنیا کے بھی، لیکن دنیا کے ان مسئلوں کو محدود کر لے، مختصر کر لے، ان کی فکر نہ بڑھائے۔ نبی نے فرمایا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اے میرے بندو، اے میرے امتیو، اللہ کے بندو، دیکھو روزی کے معاملے میں اجمال اختیار کرو، تفصیل میں مت جاؤ، تفصیل میں مت جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کی لی ہوئی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو وہ پورا کرے گا۔ تم بھی تدبیر کرو، ایسا نہیں کہ تم تدبیر چھوڑ کے اللہ میاں کے بھروسے بھی بیٹھے رہو، نہیں، تدبیر کرو، مگر اتنی نہیں کہ نمازیں چھوٹنے لگے، اتنی نہیں کہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکا، اتنی دنیا کی فکر نہیں کہ اس کی وجہ سے حج کو نہیں جا سکا، اور دنیا کی اتنی فکر نہیں جس کی وجہ سے رشتہ داروں کے حقوق نہیں ادا کر سکا۔ ایسی فکر دنیا کی تم مت کرو۔ پیدا تم اس کے لیے نہیں ہوئے ہو، تم اس کے لیے پیدا ہوئے ہو کہ اللہ کے حکموں کو بجا لاؤ۔ اللہ کے حکم دو طرح کے ہیں، ایک حکم وہ ہیں جو مثبت ہیں، کرنے کے کام، معلوم کرو کہ کیا کیا اللہ ہم سے کروانا چاہتا ہے، وہ سب ہم کر کے دکھائیں اللہ کو۔ اور دوسرے منفی احکام، یعنی نہ کرنے کے کام، معلوم کریں ہم کہ کن کن کاموں سے اللہ نے روکا ہے، منع فرمایا ہے، ہم کبھی نہیں کریں زندگی میں اس کو۔ یہ دو محنتیں کرنے والے کو کہتے ہیں کہ یہ بندگی کر رہا ہے۔ جو یہ محنت کر رہا ہے وہ بندہ ہے، بندگی کر رہا ہے، اور جس نے اللہ کے مثبت احکام کو بھی پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، اللہ کے منفی احکام کو بھی پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، اس کے سامنے صرف پیٹ کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کے واسطے اللہ کے حلال کو حرام بنا دے گا، اس مسئلے کے واسطے اللہ کے حرام کو حلال بنا دے گا، بس یہ مسئلہ ہے میرا اور کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے حکومتیں کہتی ہیں کہ دنیا والوں کا، ہمارے ملک والوں کے 3 ہی مسئلے ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان، بس ساری دنیا کے حکمراں یہ کہتے ہیں۔ رعایا کا کیا مسئلہ ہے؟ روٹی، کپڑا اور مکان، ان کو کپڑا مل جائے، ان کو روٹی مل جائے، ان کو مکان مل جائے۔ تو ان لوگوں نے بھی جو پلاننگ کی ہے وہ بقدر ضرورت ہی کی، بقدر ضرورت ہی کی ہے۔ مکان دیا غربا کو حکومتوں نے۔ میں نے بعض ایسے مکانات دیکھے، کوئی مسلمان بندے نے کہا کہ بھائی ہمارے گھر تشریف لائیے، گھر میں ان کے گئے، وہ مکان حکومت کا دیا ہوا تھا، اس میں ہم گئے تو ہم نے دیکھا ایک کمرہ ہے، اسی کمرے کے اندر سے ایک طرف کو ٹوائلٹ ہے، ایک طرف کو باورچی خانہ ہے، بس مکان دے دیا حکومت نے، مکان دے دیا۔ آپ بھی دیکھیں جا کر کے کتنے مکانات ایسے کالونیاں بنی ہوئی نا، جا کے کوئی دیکھنا ہو تو دیکھ لے۔ تو مکان کا مسئلہ حکومت نے حل کر دیا کہ ایک مکان، ایک کمرہ، اور اسی کمرے میں ایک طرف پکانے کے لیے انتظام، ایک طرف پیشاب پاخانے کے لیے انتظام، اور ایک کمرہ جس میں سو جائیں، بستر بچھا لیں، آرام کر لیں۔ اگر یہی مکان ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے خاطر آدمی اتنے مکان پہ اکتفا کر لے، اگر یہی مکان ہے تو۔ ورنہ یہ ہے کہ بھائی حکومتوں نے اپنے لیے کون سا مکان پسند کیا ہے اور رعایا کے لیے کون سا مکان پسند کیا ہے، تو یہ تقسیم ہے۔ یہ نابرابری جب تک رہے گی دنیا کے اندر، اس وقت تک دنیا کے مسائل حل ہونے والے نہیں، اور ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ ہم آپ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی 3 مسئلے ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، اس طرح پورے ہو جاتے ہیں کہ آدمی کو 2 وقت میں روٹی مل جائے سالن کے ساتھ، اور کبھی بغیر ہی سالن کے صحیح، تو ہو گیا روٹی کا مسئلہ حل۔ حکومت بھی کہہ رہی اتنا کر کے کہ حل ہو گیا مسئلہ۔ اور کپڑا کہ بھئی آپ ننگے نہ رہیں، آپ کے جسم پر کچھ تو چیتھڑے ہوں جسم چھپانے کے واسطے، تو ہو گیا مسئلہ حل مکان کا، کپڑے کا اور روزی کا۔ اگر اسی سے مسئلہ حل ہوتا ہے اور دنیا کے عقل مندوں، رعایا پروروں اور دنیا کے انصاف کرنے والوں اور ہیومن رائٹس کے ذمہ داروں اور ان سب کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ تن چھپانے کو کپڑا مل جائے اور سر چھپانے کو ایک کمرہ مل جائے
اور اس کو سوکھی روٹی 2 وقت 1 وقت میسر آ جائے، یہ مسائل کا حل ہے۔ اگر یہی مسائل کا حل ہے تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جس مقصد سے دنیا میں پیدا فرمایا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے مقابلے میں اتنے پہ قناعت کر لینی چاہیے تھی۔ واللہ العظیم، زمین آسمان کے رب کی قسم ہے، نبی نے اس سے بھی کم پر اکتفا کر لیا تھا، نبی نے اس سے بھی کم پر اکتفا کر لیا تھا جتنے پر آج کا غریب سے غریب تر انسان، سطح غربت سے گرا ہوا انسان اکتفا کیا ہے، نبی نے اس سے بھی کم پہ اکتفا کر لیا تھا۔ اور فرمایا تھا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ پاک نے بھیجا ہے، میں اس مسافر کی طرح ہوں جو رستہ چلتے چلتے تھک گیا تو جھاڑ کی چھاؤں میں رک گیا، اور جب اسے ذرا سا نشاط حاصل ہو گیا، تھکن اتر گئی تو کھڑے ہو کے کپڑے جھٹک لیے، چلنا شروع کر دیا، اسے اس درخت کے چھوڑنے کا بھی غم نہیں ہوا، اس ٹھنڈی چھاؤں کے چھوڑنے کا بھی غم نہیں ہوا، اور اس کو جانا میں بھی کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوئی، آرام سے چلا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اس کو پسند فرمایا۔ لیکن دوستو، ہم چونکہ کمزور ایمان والے ہیں، اور جیسے جیسے زمانہ نبی سے دور ہوتا جائے گا ایمان کی قوت ٹوٹتی چلی جائے گی، اس لیے ہمارے نبی نے بعد والوں کے حالات دیکھ کر آنے والے زمانوں میں ہم جیسے کمزوروں کا خیال کر کے آپ نے دنیا پر پابندی نہیں لگائی۔ آپ نے فرمایا دنیا پر ہم پابندی نہیں لگاتے، حلال راستوں سے تم آرام کرنا چاہو آرام کرو، زیادہ کمانا چاہو کماؤ، کھانا چاہو کھاؤ، نہ ہم لذات سے روکتے ہیں، نہ ہم جائز شہوات سے روکتے ہیں، نہ ہم جائز راحت اور آرام سے روکتے ہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں روکتے، لیکن اتنا تم سے ضرور کہتے ہیں جب تمہارے جانے کا وقت ہو تو تم ایسی بے خبری کی زندگی نہ گزارے ہو کہ تمہیں موت کے فرشتے کو دیکھ کر پشیمانی اور شرمندگی اٹھانی پڑے اور تم خدا کے حضور میں جاؤ تو پکڑ میں آ جاؤ۔ بس ایسا نہ کرو، باقی دنیا کماؤ کھاؤ پیو، ہم منع نہیں کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تو اعلیٰ درجہ زہد و قناعت پر کھڑا کیا، اور ہم لوگوں کے لیے اجازت دے دی اور سہولتیں عطا فرما دی۔ تو اب اس کے باوجود مسلمان یوں کرنے لگے کہ نماز کی بھی اس کو فکر نہیں ہے، رمضان شریف کے روزوں کے لیے بھی فرصت نہیں ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے، اور ایسی بغاوت کرنے والا نہ اس دنیا میں چین سے رہ سکتا ہے نہ آخرت میں سکون پا سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ مبارک موسم ہم کو ملا ہے، ہم سے ہمارے بہت سے رشتہ داروں اور دوستوں سے چھین لیا گیا کہ وہ رمضان کو نہیں پا سکے، رمضان سے کوئی 1 دن پہلے گزر گیا، کوئی رمضان کی گھڑیاں شروع ہونے سے پہلے گزر گیا، اگر وہ 5 منٹ 10 منٹ رہ جاتا تو رمضان میں ایک دعا تو مانگ لیتا اللہ سے، لیکن اس سے پہلے وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، لیکن ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں رمضان میں داخل فرما دیا ہے۔ ہم بھی نہیں کہہ سکتے دوستو کہ ہم رمضان کے اختتام تک دنیا میں رہیں گے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عشرہ رحمت پورا گزار لیں گے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کل کا روزہ رکھ لیں گے۔ ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی شورٹی اور ضمانت نہیں ہے اپنی زندگی کے بارے میں۔ ہم تو ایک بارود کے ڈھیر پر ہیں، کسی وقت بھی پھٹے گا اور کسی وقت بھی خدا کے حضور میں پیش کر دیے جائیں گے۔ تو جب ایسی بات ہے تو لمحے لمحے کی قدر پہچانو، ایک ایک رمضان کے سیکنڈوں کی حفاظت کرو، سیکنڈوں کی، گھنٹوں کی نہیں، دنوں کی نہیں، سیکنڈوں کی حفاظت کرو۔ ایک ایک پل جھپکنے کے برابر ہم اللہ کی نیکی کر لیں، گناہ سے بچ جائیں۔ پتہ نہیں ہمیں کتنا وقت ملنے والا ہے اور کتنا نہیں ملنے والا ہے۔ جیسے آج ہم دوسروں کو یاد کر رہے ہیں، کل ہمیں دوسرے ہم یاد کریں گے اس دنیا میں۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، مسلمانوں سب کے سب مل کر اللہ سے صلح کر لو، معاملے کو صاف کر لو۔ جو کچھ تم نے بغاوت کی، نافرمانی کی، پاپ کیے، جرائم کیے، اس کے اور اس کے حبیب کے حکموں کو توڑا، اس کی نافرمانیوں سے مزے لوٹے اور اس کی فرما برداری سے گھبرا گھبرا کر اس کے احکام توڑتے رہے،
بہت بڑے مجرم بن گئے، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ توبوا الی اللہ جمیعا، اچھے برے چھوٹے بڑے گناہگار نیکوکار سب توبہ کرو، سب اللہ سے توبہ کرو، سب کے سب مل کر توبہ کرو۔ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لعل عربی میں تمنا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یقین کے لیے بھی استعمال کیا۔ جب اللہ فرمائیں تو اس کے یہ معنی نہیں ہوں گے امید ہے کہ تمہاری فلاح ہو جائے، اس کے معنی یہ ہوں گے یقین ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم نے توبہ کر لی۔ توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، تو یہ رمضان المبارک کا پہلا دن ہے، اور خوش قسمتی سے جمعے کا دن ہے، اور جو ہم نے پہلی رات رمضان کی گزاری وہ رمضان کی پہلی رات ہونے کے ساتھ ساتھ شب جمعہ بھی تھی۔ بعض علماء شب جمعہ کو شب قدر سے افضل فرماتے ہیں۔ ہم لوگوں کو قدر نہیں ہے، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ شب جمعہ کیا ہے۔ ہفتے میں ایک دفعہ یہ شب ہم کو ملتی ہے، ہم سال میں ایک دفعہ ملنے والی شبوں کو تو تلاش کرتے ہیں۔ ہر ہفتہ اللہ جو پیاری مبارک رات دیتا ہے ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ شب جمعہ نہایت برکت والی جمعہ جو گزر گئی وہ رات، اور رمضان کی پہلی رات بن کر گزر گئی۔ اب یہ پہلا دن ہے، یہ پہلا دن ہے، اور خوش قسمتی سے جمعے کا دن ہے۔ کیسا مبارک دن ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی وہ سورہ کہف پڑھیں، جنہیں اللہ رب العزت نے توفیق دی صلاۃ التسبیح پڑھتے۔ توبہ کی ایک عمدہ ترین نماز ہے، توبہ ہی کی نماز ہے۔ توبہ کریں ہم اللہ رب العزت سے، تو اللہ سے توبہ کریں۔ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے دل سے نادم ہو جائیں اور یوں عرض کریں کہ پروردگار، ہم آپ کے باغی و مجرم بندے ہیں، ہم نے اپنے جرم کا اقرار کیا ہے، ہم اپنے کو پارسا نہیں سمجھتے، ہم گناہگار مان کے آپ کے سامنے آئے ہیں، لیکن آپ کریم ہیں، آپ مہربان ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، تو آپ ہمیں معاف فرما دیجئے گا۔ 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ ہم اس گناہ پر نادم ہوں جس سے توبہ کر رہے ہیں، اور دوسری شرط یہ ہے اسی وقت اس گناہ سے بچے ہوئے ہوں، اس میں مبتلا نہ ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ رکھے ہوئے ہوں، پختہ ارادہ ہو کہ پھر نہیں کروں گا ایسا کام، ایسا پختہ ارادہ ہو۔ یہ 3 شرطیں ہیں توبۃ النصوح کی، یعنی جس توبہ کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اے بندو تم اللہ تعالیٰ سے توبۃ نصوح کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا، اور ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جہاں تمہیں کوئی دکھ تکلیف کا تصور بھی نہیں ہوگا، اللہ وہاں داخل کرے گا۔ تو یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ تو توبۃ النصوح پوری امت کے علماء کا اجماع ہے، سچی توبہ 3 شرطوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ پہلی یہ کہ اس پر ندامت ہو جو کچھ نافرمانی اللہ کی ہو گئی، دوسری یہ کہ سرے دست اس کو ترک کر چکا ہو، اس میں مبتلا نہ ہو، نمبر 3 یہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ جس نے اللہ سے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ اگر وہ اس میں شک کرتا ہے تو وہ اللہ سے بدگمانی کرتا ہے اور اللہ کے وعدے کو جھٹلاتا ہے۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ جس نے ایک دفعہ زبان سے کہہ دیا، زبان سے بھی نہیں کہا، دل میں سوچ لیا مولا اب میں نہیں کروں گا، بہت شرمندہ ہوں، بہت شرمندہ ہوں، ابھی بھی چھوڑ چکا ہوں، آئندہ بھی نہیں کروں گا، بس آپ راضی ہو جائیے، اتنا سوچ لینے سے بھی راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے علماء نے فرمایا کائنات میں کسی کو منانا اتنا آسان نہیں جتنا اس مولا مہربان کو منانا آسان ہے۔ سوچ لینے سے بھی راضی ہو جائے گا دل میں آدمی، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا التوبہ ہی الندامہ، نادم ہونا ہی توبہ ہے، اللہ کے سامنے نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے۔ اور چوتھی ایک شرط ہے، وہ ان کے لیے ہے جو ایسے گناہ سے توبہ کر رہے ہیں جو حقوق العباد سے جڑا ہوا ہے، تو ان کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ پہلے بندے کا حق ادا کر دے پھر اللہ سے توبہ کرے۔ یہ چوتھی شرط ان کے لیے ہے۔ باقی عام اللہ کی نافرمانیوں کے لیے 3 شرطوں سے توبہ، تو سچی پکی توبہ کریں۔ توبہ جب کر لیں گے تو اس میں یہ عہد بھی ہوگا کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے، تو یہاں سے تقویٰ شروع ہو جائے گا،
اور اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے بندو روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو متقی یہیں سے بن جائیں گے، سچی توبہ اور گناہوں سے بچنا شروع کر دیں تو متقی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کی تمام نعمتوں اور تمام رحمتوں کی صحیح قدر کرنے والے بنیں، اور خاص طور سے اس ماہ مبارک کا جو اللہ نے سعادت نصیب کی ہے تو اس کے ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھ کر ہر گناہ سے بچتے ہوئے ہر بھلائی اور خیر کا کام کرتے ہوئے گزارنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی توبوا الی اللہ جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت اللہ کے بندے ایسے ہیں جو گزشتہ رمضان میں اس کے آغاز کا استقبال کر کے روزہ نماز صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے تھے، لیکن اس رمضان کے آنے تک وہ اس دنیا سے حیات جاودانی کی طرف منتقل کر دیے گئے۔ آج وہ روزہ رکھنا چاہیں تو نہیں رکھ سکتے، تراویح پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے، خیرات کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ان کو ہر تمنا کے جواب میں یہی بتایا جاتا ہے کہ دنیا دارالعمل تھا، وہاں تو کام کا موقع تھا، اور اب جب دنیا سے آخرت کی طرف منتقل کر دیے گئے تو یہ دارالجزا ہے، دارالعمل نہیں ہے۔ یہاں اعمال کا موقع نہیں ہے، یہاں اعمال کے محاسبے کی جگہ ہے، اور اعمال کے نتائج اور اس کے ثمرات تک پہنچانے کی جگہ ہے۔ اس وجہ سے زندگی اللہ تبارک و تعالی شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نہایت سمجھدار اور ہوشیار ہیں وہ لوگ جو زندگی کے لمحات کو آخرت کے بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔ خواہشات نفسانیہ کے پورا کرنے کی یہ دنیا جگہ نہیں ہے، یہ بہت محدود زندگی ہے، بہت محدود اسباب و وسائل اللہ نے اس کائنات میں رکھے ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو زندگی کی بڑی لمبی مدت گزار چکا ہو، 70 سال 80 سال 90 سال، کسی بوڑھے سے بوڑھے آدمی سے اگر ہم مل کر کے یہ دریافت کریں کہ کیا آپ نے زندگی میں اپنی سب آرزوئیں اور تمنائیں پوری کر لی ہیں، تو ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جس کی آرزوئیں مکمل ہو گئی ہوں اس دنیا کے اندر۔ اس دنیا میں کسی کی آرزو مکمل نہیں ہوتی، اس دنیا میں نہ دینداروں کی آرزوئیں مکمل ہوتی ہیں، نہ دنیا پرستوں کی آرزوئیں مکمل ہوتی ہیں۔ دنیا پرست بھی اپنی ہوسوں کو دل میں لے کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور دیندار بھی اپنی خواہشات و تمناؤں کو دل میں لے کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ انسان کا دل دماغ بہت وسیع ہے مگر کائنات اتنی وسیع نہیں ہے۔ انسان کا دماغ جتنی تمنائیں کر سکتا ہے، دل جتنے آرزوئیں کر سکتا ہے، تو دل میں تو کیپیسٹی ہے اس کی کہ اتنی تمنائیں کر لے جتنی چاہیں کر لے، لیکن اس کائنات میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پوری ہو جائے۔ اس لیے دل ہے تو چھوٹا مگر وسعت میں کائنات سے بہت بڑا ہے۔
اللہ کے نیک بندوں بھی بے انتہا تمنائیں ہوتی تھیں، لیکن وہ سب تمنائیں اللہ سے اور اللہ کی ذات سے وابستہ ہوتی تھیں، پھر بھی اس کائنات میں پوری نہیں ہوتی۔